خاموشی کے فضائل اور فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک عضو ایسا بنایا ہے جسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے عضو زبان۔ شیطانی حملوں سے حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر اس سے بچنے کا تاکیدی حکم دیا ہے، اور خاموشی ایسی چیز ہے جو انسان کو شیطانی حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ جب بندہ اپنی زبان کو خاموش رکھے گا تو اپنے ان تمام گناہوں سے بچ جائے گا جو زبان کے غلط استعمال سے سرزد ہوتے ہیں۔ ایسے انسان سے شیطان مایوس ہوگا اور وہ اس کے مکر و فریب اور وساوس سے بچ جائے گا۔ خاموشی میں سلامتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ سلامتی کے ساتھ زندگی گزارے تو خاموش رہنے کا خوب اہتمام کرے۔ فائدہ۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ وہ سلامتی والی زندگی گزارے، لیکن افسوس کہ وہ اپنے اس طریقے کو اپنانے کے لیے آمادہ نہیں جس سے سلامتی ملتی ہو، اور وہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموش رہنے کو قرار دیا ہے۔ خاموشی میں دانائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خاموشی حکمت ہے اور اس کو اختیار کرنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ خاموشی میں رحمت۔ حیوہ بن شریح کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ابی حبیب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا وجہ بولنے والے کو آزمائش کا منتظر رہنا چاہیے اور خاموش رہنے والے کو رحمت کا منتظر رہنا چاہیے۔ خاموشی میں نجات۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ خاموشی اور تنہائی کا معیار۔ حضرت عمران بن حطان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں گیا تو وہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کالے رنگ کی چادر سے گوٹ مارے اکیلے تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ذر، یہ تنہائی کیوں اختیار کی ہوئی ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ برے دوستوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے اور نیک لوگوں کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے، اور اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر، جبکہ بری بات کہنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ کم بولنا حکمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے دنیا سے بے رغبتی عطا کی گئی ہے اور کم سے کم بولنے کی نعمت عطا کی گئی ہے تو تم اس کے قریب رہو، اس لیے کہ وہ دانائی اور حکمت کی باتیں دل میں ڈالے گا۔ اسلام کی خوبی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی خوبی میں یہ بات بنیادی طور پر شامل ہے کہ انسان فضول باتوں اور فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ نیکی اور برائی کا مدار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزانہ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء اس کی زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے زبان، ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، بے شک ہمارا تیرے ساتھ تعلق ہے، اس لیے کہ اگر تو درست رہی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی درست رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھے پن اور کج روی کا شکار ہو گئی تو ہم سے صادر ہونے والے اعمال بھی گناہ بن جائیں گے۔ زیادہ گناہوں کی وجہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کے زیادہ تر گناہ زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں، اچھی بات یا پھر خاموشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی باتیں کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ کاش میں گونگا ہوتا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میں اللہ کے ذکر کے علاوہ کچھ نہ بول سکتا، گونگا ہوتا۔